अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो अभी आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं एक बात बता दूँ, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपको मेरा कमेंट याद रहता है तो मेरा नाम याद रहता है। मैं बता दूँ, जी बिल्कुल, मुझे आपका कमेंट भी याद रहता है, आपका नाम भी याद रहता है, क्योंकि आप इतना प्यारा रिव्यू देती हैं, करेक्टर्स के बारे में बात करती हैं, डायलॉग लिखती हैं, और मुझे पता चलता है कि आप सिर्फ एक कपल को नहीं पढ़ रही, तमाम करेक्टर्स को पढ़ रही हैं। थैंक यू सो मच आपका। और उन तमाम कमेंट्स का जो मुझे कमेंट्स करते हैं, रिव्यू देते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। जो शुरू बदकिरदार नावल यानी फ़र्स्ट एपिसोड के साथ जुड़े और आज तक वो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बताते हैं, सराहते हैं। और मेरे जैसे ही मैंने नावल शुरू किया, वो साथ साथ उन्होंने नावल पढ़ा है, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने स्टे नहीं किया कि 10 एपिसोड हो जाएंगे तो हम तब पढ़ेंगे, या जो भी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों का ताल्लुक़ तो तब तक होता है जब तक आप लोगों को नावल पसंद आ रहा होता है। मेरा ताल्लुक़ तो वैसे भी आप लोगों के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि मैं एक कनेक्शन फ़ील करती हूँ, पर्सनली तौर पे एक कनेक्शन फ़ील करती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोग यानी जो लोग कमेंट नहीं भी करते, मुझे वो भी याद रहते हैं। तो मैं ये बस ये बताना चाहती हूँ। हाँ, मैंने कभी नाम नहीं लिया, मैंने एक दफ़ा सोचा भी, लेकिन मुझे लगा किसी को प्राइवेसी इशू ना हो, किसी को मसला ना हो कि मैंने वीडियो में नाम क्यों लिया उसका। तो खैर, मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। तो और हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी, कुछ लोग 5 एपिसोड में तमाम नावल जानना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 एपिसोड में तमाम नावल की स्टोरी जान चुके हैं। तो खैर, मैं उनको बताती चलूँ कि और कुछ लोग मुझसे लॉन्ग एपिसोड की डिमांड करें, यानी कि 1 घंटे की। अभी 5 एपिसोड हुई हैं और वो कह रहे हैं नावल स्लो चल रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नावल कैसे स्लो चल रहा है। मुझे, अगर मैंने करेक्टर्स डाले हैं, तो मुझे हर करेक्टर को बीच में डालना पड़ेगा, उसका बयान कर, उसके मतलब लिखना पड़ेगा। मैं किसी को इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जो कपल आपको पसंद आ रहा है, उसके सीन्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, और आपको मिल भी रहे हैं। और उनको, उनके साथ जुड़ना, उनका लव होना, उनका निकाह होना, उसमें टाइम तो लगता है, ऐसे तो नहीं होता। अगर ऐसे मैं जल्दी जल्दी करूँगी, मैं वो सीन्स ले आऊँगी जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, तो आपको नावल में कमी लगेगी, बल्कि आप तब कहेंगे कि ये, इस नावल की तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये क्या किया है राइटर ने, ये तो राइटर जल्दी मचा रही है। कुछ लोग जुनून दिनेश का भी जल्दी ख़त्म करना चाहते थे, और कुछ लोगों ने कहा था कि भाई प्लीज़ इस नावल को ख़त्म ना करें। तो प्लीज़ राइटर को अपना काम करने दिया करें, बताया ज़रूर करें कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी, नावल कैसा लगा, उसके बारे में बात किया करें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और रोज़ एपिसोड दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग को नावल लेंथी ना लगे और नावल जल्द ख़त्म हो, आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। तो आप प्लीज़ उसके शुक्रिया अदा करने की बजाय आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। और लॉन्ग एपिसोड ही होती है ये, 15 मिनट की, 20 मिनट की एपिसोड नहीं होती। 1 घंटा, क्यों 1 घंटे की एपिसोड भी दी है, 53 मिनट की भी होती रही है एपिसोड। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए, मैं आपको बता दूं, ये आसान नहीं है रोज़ एपिसोड देना, मोबाइल पे लिखना, एडिट करना, उसके पेजेस बनाना, उसको वीडियो में कन्वर्ट करना, उसको सेव करना, उसको अपलोड करना, तो ये इजी नहीं होता। मैंने स्टार्ट में आप लोगों के कमेंट्स में आंसर भी किए, लेकिन रोज़ एपिसोड दे रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो थैंक यू सो मच। फिर मैं एक दफ़ा आप सबका कहूँगी कि आप लोगों ने इस नावल को भी इतना प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। रमज़ीश किस्तें अच्छे तहरीर नूरा से अपनी हवेली में दाखिल होते उसकी शान और शौकत को देख रही थी। जहल ने बहुत मरतबा हवेली का जिक्र किया था, मगर हवेली इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी होगी, अब्रिश को अंदाज़ा ना था। हवेली का लॉन कई कैनाल पर मुश्तमिल था, जिस पर हद निगाह करना मुश्किल था। सरसब्ज लॉन में घने दरख्तों के झुंड थे। हवेली के लॉन में एक तरफ आबशार भी था, खूबसूरत पत्थर लगे हुए थे। इतना बड़ा कार पोर्च था जिसमें कितनी ही बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। अब्रिश को हवेली से ज़्यादा यहाँ की जगह बहुत खूबसूरत लगी थी। सरसब्ज पहाड़, जिसके अतराफ में गहरी खाइयाँ, ऊंचे नीचे रास्ते, ख़तरनाक रास्ते से काफ़ी अट्रैक्ट किए थे। जगह जगह बहते दरिया, सबसे बढ़कर यहाँ का खूबसूरत मौसम, जो इस्लामाबाद की निस्बत काफ़ी ठंडा था। अब्रिज को यहाँ का मौसम भी बहुत भाया था। अमेरिका जैसे मुल्क में उसने कभी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। वो यूएसए में कभी एक शहर से गए ही कहाँ थे। अनाया और राहिल हवेली को देखकर बहुत खुश थे।
وہ تو حویلی اور ان لوگوں سے کافی حد تک مروب نظر آ رہے تھے۔ ذہل خاتون پورے راستے روتے آئی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے بھی انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ آہل نے انہیں اپنے بازو کے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ابرش کو اندازہ ہوا تھا وہ جتنی باہر سے خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھی۔ بہت بڑا لاؤنج جس میں بہت قیمتی صوفے اور جدید اور قیمتی آرائش سے ڈیکوریشن پیسز رکھے گئے تھے۔ جگہ جگہ بڑے بڑے گلاس ڈور لگے تھے جہاں سے ڈائننگ ہال نظر آ رہا تھا، جہاں 24 کرسیوں پر مشتمل ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی۔ خوبصورت لاؤنج جس کی بڑی بڑی گلاس ونڈو سے نظر آتے سرسبز پہاڑ، ذیل خاتون سب سے مل کر رو رہی تھی۔ عنایا اور آہل سب سے بہت خوشگواری سے مل رہی تھی۔ وہ سب سے الگ تلگ کھڑی تھی۔ امینہ خانم اور رزینہ خانم نے خود آگے بڑھ کر ابرش کو پیار کیا تھا۔ ماشاء اللہ ذہلے، تمہارا بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ امینہ خانم نے ابرش کو دیکھتے ہوئے تعریف کی۔ کیا نام ہے اس کا؟ امینہ خانم نے ذیل خاتون سے پوچھا۔ ابرش، ذیل خاتون نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ماشاء اللہ، اس کا نام بھی اس کے نام کی طرح بہت خوبصورت ہے۔ امینہ خانم نے دل سے تعریف کی تھی۔ ابرش اس وقت جینز کے اوپر بلیک لانگ شرٹ پہنے ہوئی تھی جس پر اس نے آتے ہوئے اسٹالر لے لیا تھا۔ کیوں لیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اسٹالر لیا تھا۔ اس نے مفلر سٹائل میں نہ صرف اسٹالر لیا تھا بلکہ اسے بہت اچھی طرح خود کو کور بھی کیا تھا۔ وہ اپنے ہاف بال کیچر میں قید کیے ہوئے تھی۔ وہ سمپل سی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پری گل سے اس کی اتنی تعریف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ذیلے کی خوبصورتی کے متعلق سن رکھا تھا مگر اس کی بیٹی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ سچ میں چاند کا ٹکڑا ہے، بالکل ذیلے پھپھو کی طرح، مگر ہم کو ڈر لگتا ہے یہ بھی ذیلے پھپھو کی طرح اپنی خوبصورتی پر گرہن نہ لگا دے۔ پری گل نے مسکراتے ہوئے زہر اگلا تو پورے لاؤنج میں سانپ سونپ گیا تھا۔ ذیلے کا رنگ سرخ پڑا تھا، نظریں خود بخود جھک گئیں۔ ابرش کا رنگ بھی سرخ پڑا تھا۔ وہ پری گل کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ چکی تھی۔ سب یکدم خاموش ہوئے تھے۔ حویلی کے اندر زنان خانہ کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی زران خانزادہ نے پری گل کی بات سن لی تھی۔ ماحول میں تناؤ کی کیفیت بھی محسوس کر لی تھی۔ سامنے کھڑی ابرش کے حسین چہرے میں برہمی کے تاثرات بھی واضح تھے۔ وہ لب بھینچے کھڑی تھی۔ یقیناً ذیل خاتون اسے کافی سمجھا کر لائی تھی، ورنہ وہ اس دن اس لڑکی کی فطرت سے اتنا تو واقف ہو چکا تھا کہ وہ کسی کی بات اتنی آسانی سے برداشت کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ السلام علیکم پھپھو۔ ساران نے زنان خانہ کے لاؤنج میں پھیلی گھمبیر خاموشی کو توڑا تھا۔ ذیلے نے آگے بڑھ کر خود پر قابو پاتے زران کو گلے سے لگایا۔ نے بھی آگے بڑھ کر زران خانزادہ کو سلام کیا۔ وہ حویلی کی شان و شوکت سے مروب ہونے کے ساتھ ساتھ زران خانزادہ کی پرسنالٹی سے بھی کافی مروب ہو چکا تھا۔ زران خانزادہ نے آگے بڑھ کر عنایا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا مگر ابرش کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابرش نے بھی اسے مکمل نظر انداز کر رکھا تھا۔ سب مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ زران خانزادہ نے بھی ایک صوفے پر پرجمان ہوتے صوفے سے ٹیک لگائے پری گل کو ایک نظر دیکھا۔ گل بھابھی، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ذیلے پھپھو کی خوبصورتی پر گرہن لگا ہے؟ زران خانزادہ کی سرد اور باروب آواز میں سوال گونجا تو پری گل کی رنگت پھک پڑی تھی۔ وہ حویلی کی عورتوں کے سامنے سب کچھ کہہ دیتی تھی مگر حویلی کے مردوں کے سامنے اپنی زبان قابو ہی رکھتی تھی۔ زران خانزادہ سے تو ویسے بھی خوف کھاتی تھی۔ زران خانزادہ نے اسے آج تک کبھی کچھ نہیں کہا تھا مگر اس کا حویلی پر کافی روب و دبدبا تھا۔ یہ اس سے خوف کھاتے تھے کیونکہ وہ رحام کی طرح نرم مزاج ہرگز نہ تھا۔ جو بات بری لگتی سب کے سامنے برملا اظہار کر دیتا تھا، وہ بھی کافی سخت لفظوں سے۔ ہاں، وہ خانم چچی نے کہا ابرش چاند کا ٹکڑا ہے تو ہم نے کہا چاند میں بھی
چاند میں تو گرہن ہوتا ہے۔ پری گل نے فخر رنگت سے بمشکل ہی وضاحت دی تھی۔ ابرش کو چاند کا ٹکڑا کہنے پر زران خانزادہ اور ابرش کی نظریں چار ہوئی تھیں۔ دونوں نے فوراً ہی اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ مجھے کسی اور کا تو پتہ نہیں، مگر زہلے پھپھو واقعی میں چاند کا ٹکڑا ہے۔ چاند میں گرہن ہو سکتا ہے مگر زہلے پھپھو میں نہیں۔ ان کا پرنور چہرہ دیکھ کر کہا جا سکتا ہے وہ کتنی پاک اور خوبصورت ہے۔ زران کے سنجیدگی سے کہنے پر سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ زہلے کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ زران نے ان کا مان پل میں بڑھا دیا تھا۔ پری گل زران کی بات پر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ موصوف کہا، یہاں پر بھی کافی روب و دبدبا ہے۔ ابرش نے منہ بناتے ہوئے سوچا۔ ایک نظر زران کو دیکھا جو سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے سب سے باتیں کر رہا تھا۔ ابرش کو اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر پورا یقین ہوا تھا زران کبھی بھی مسکرایا نہیں ہوگا۔ ابرش بیٹا بیٹھو، تم کیوں کھڑا ہے؟ روزینہ خانم نے اسے کھڑا دیکھ کر کہا۔ وہ سب کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے گڑبڑا گئی تھی۔ زران نے اس دوران اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، ابرش نے زہلے کی آنکھیں نکالنے کے باوجود کہا۔ وہ زران خانزادہ کے سامنے مزید نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ درخشاں، امینہ خانم نے درخشا کو پکارا۔ جی خانم بھی۔ درخشا فوراً سے حاضر ہوئی تھی۔ تم ابرش بیٹا کو اس کا کمرہ دکھا دو، امینہ خانم نے کہا تو درخشا نے سر ہلایا تھا۔ ابرش درخشا کی تقلید میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ ابرش کچھ دیر آرام کرنے کے بعد زہلے کے حکم پر مردان خانہ کی طرف آئی تھی۔ وہ تقریباً سب سے مل چکی تھی، سمیع اللہ خان سے ملنا باقی تھا۔ وہ اب داجی کے کمرے کے باہر شش و پنج میں کھڑی تھی۔ زہلے، آہل اور عنایا اندر داجی کے کمرے میں موجود تھی۔ اسے اندر جانے میں ہچکچاہٹ سی ہو رہی تھی۔ وہ بہت کانفیڈنٹ لڑکی تھی مگر یہاں کا ماحول دیکھ کر اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ سب عورتیں گھر میں بھی اچھی طرح دوپٹہ اوڑے ہوئی تھیں، زنان خانہ الگ، مردان خانہ الگ۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھنے میں سب عورتیں اسے بہت اچھی لگی تھیں سوائے پری گل کے۔ دوسرا، وہ دل سے کسی کو بھی قبول نہیں کر پا رہی تھی، نہ ہی اسے کسی سے انسیت محسوس ہوئی تھی۔ وہ جو اپنائیت، محبت اسے اپنی تایا کی فیملی سے محسوس ہوتی تھی، یہاں آ کر مفقود تھی۔ نہ ہی اس کا داجی سے ملنے کو دل کر رہا تھا۔ جن کی خود غرضی اور آنا پرستی کی وجہ سے اس کی ماں نے اپنے گھر والوں سے دور ایک انجان ملک میں بہت مشکل زندگی گزاری، اس لیے وہ اپنے دل میں ان سب کے لیے وسعت نہیں پا رہی تھی۔ وہ داجی کے کمرے کے باہر کھڑی تھی کہ زران خانزادہ اسکائی کلر کی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر بلیک مردانہ شال ڈالے داجی کے کمرے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اسے داجی کے کمرے کے باہر گمسم کھڑا دیکھ کر چونکا۔ وہ لب بھینچی ابرش کی طرف بڑھا۔ ابرش جو دروازہ نوک کرنے لگی تھی، زران خانزادہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ حسین نکوش کے زاویے اس نے بگاڑے۔ زران اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھتا اس کے پاس رکا۔ زران کے چہرے کے تاثرات بھی کم و بیش ابرش جیسے ہی تھے۔ سنو، داجی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی زبان باہر چھوڑ کر جانا۔ زران اس کے چہرے پر بڑھتی ناگواری دیکھ کر بولا۔ ایسا کرتی ہوں میں جاتے ہی نہیں، ابرش نے کہتے ہوئے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، تم سے مل کر داجی کریں گے بھی کیا؟ وہ تو صرف زہلے پھپھو سے ملنا چاہتے تھے، اگر تم ان سے نہیں بھی ملو گی تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زران خانزادہ ابرش کو دیکھتا طنزیہ مسکرایا۔ ابرش اس کی بات پر لب بھینچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ لگتا ہے تم واقعی میں اپنی زبان اسلام آباد چھوڑ آئی ہو، زران کے طنز پر وہ جو
بمشکل ہی خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھی، مزید خود پر کنٹرول نہ کر سکی۔ میری زبان کو چھوڑی، لگتا ہے آپ یکدم آپ کہتے کہتے رکی تھی۔ اس کی پرسر اور باروب شخصیت کا اثر تھا جو اسے تم کہنے سے روکتا تھا، مگر اس دن کا لب و لہجہ اور اس کی گہری نظریں اسے آپ کہنے نہ دیتی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے حویلی آتے ہوئے تم بھی اپنی نظریں اور باہر چھوڑ آئے ہو، شاید تمہارے گھر کی عورتیں ہیں اس لیے، شاید یہاں تمہارے گھر کی عورتیں اس لیے۔ اب رشتے تم پر خاص طور پر زور دیتے اس پر اس دن کی نظروں کا ٹونٹ کیا تھا جو اس پر گاڑے ہوا تھا۔ آج اس نے ایک بار بھی اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، ابھی بھی اس کی نظریں کافی بے ضرر تھیں۔ اس دن اس کی بے باک نگاہوں سے تو وہ سرتا پیر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ ابرش کے طنز پر سران کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی۔ تو میں غلط تھا، تم زبان ساتھ لائی ہو۔ سران نے ابرو چکائے اس کی طرف دیکھا۔ ابرش اس کے طنز پر خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ سہیلی نے اسے اپنی قسمیں نہ دی ہوتی تو وہ یقیناً اس کے طنز کے حساب تو ضرور برابر کرتی۔ کچھ وہ اس کے اس دن والے رویے سے بھی ڈر گئی تھی جو اس کے گھر میں اس کے 14 توبک روشن کر سکتا ہے وہ اپنے گھر میں کیا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے ادھر روب و دبدبے سے بھی اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ گل جیسی عورت اس کے سامنے کچھ نہ بول سکی تھی تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ اس کے خاموش ہونے پر مزید حیران ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پڑنے لگا جو سخت برہمی کا تاثر لیے ہوئے تھے، آرس شدید سرخ پڑے تھے۔ وہ ابرش کے مزید قریب ہوا، ابرش اس سے دور ہوتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آج تم میں دیکھنے کے لائق کچھ ہے ہی نہیں، ورنہ ضرور دیکھتا۔ سران کی نظریں اس کے سٹالر پر تھیں۔ ابرش کی بات کا مطلب سمجھتے مزید سرخ پڑے۔ ابرش نے اپنا سٹالر مزید ٹھیک کیا تھا۔ زران اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ اس کا لال ٹماٹر چہرہ دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرا گیا۔ تم میرے گھر کی عورت نہیں ہو اور نہ کبھی ہو سکتی ہو۔ ہم خان تم جیسی عورت کو اپنی عورت نہیں بناتے۔ زران نے اب کی بار ابرش کی طرف جھکتی اس کے کان میں مدھم سرگوشی کی تھی اور بنا رکے وہ داجی کے کمرے کا دروازہ کھولتا چلا گیا۔ ابرش توہین اور غصے کے احساس سے اندر تک سلگ گئی تھی۔ وہ بھڑ بھڑ جل رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زران خانزادہ کی جان لے لے۔ اسے اپنے سینے میں زران خانزادہ کے لیے نفرت کے الاؤ بھڑکتے محسوس ہوئے۔ اسے زہلے پر بھی غصہ آیا جو اسے یہاں زبردستی لے آئی تھی۔ اب تو اندر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زران خانزادہ جیسے بدتمیز اور سنکی انسان کے سامنے وہ ٹھہر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی سہلے دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ ابرش تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اندر آؤ۔ سہلے کی پکار پر وہ خاموشی سے اندر ان کے ساتھ ہی داخل ہو گئی۔ زران خانزادہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا، مگر اس کے اندر آنے پر اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ابرش کو ایک اور بات کا بھی اندازہ ہوا تھا، وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بہت سنجیدہ اور مؤدب ہوتا ہے۔ ابرش کے اندر داخل ہونے پر داجی اپنے بیڈ سے اٹھتے ابرش کی طرف بڑھے۔ آؤ آؤ بیٹا، انہوں نے آگے بڑھ کر ابرش کا سر چوما۔ ابرش نے بھی آہستگی سے انہیں سلام کیا تو داجی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ صوفے پر زران بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ہی آہل بیٹھا ہوا تھا۔ ایک طرف کرسی پر زہلے بیٹھی تھی جس کے کنارے پر عنایا ٹکی ہوئی تھی۔ صوفے پر جگہ تھی مگر ابرش کا دل اس صوفے پر بھی بیٹھنے کو نہیں کیا تھا جس پر زران خانزادہ تھا۔ خانزادہ کی موجودگی سے اسے اس کمرے میں بھی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی تو داجی جو بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے ٹانگیں پھیلائے بیٹھے تھے، انہوں نے ابرش کو دوبارہ بیٹھنے کو کہا۔ زیلی نے اسے آنکھوں کے اشارے سے بیٹھنے کہا۔ وہ ابرش سے کافی خوفزدہ تھی، وہ اسے اچھی طرح سمجھا بجھا کر لائی تھی۔
مگر پھر بھی ان کا دل سہما ہوا تھا کہ ابرش کسی سے بدتمیزی نہ کر ڈالے۔ زران خان زادہ زہلے کو اشارہ بھی کرتا دیکھ چکا تھا، مگر ابرش یوں ہی ڈھیٹوں کی طرح کھڑی تھی۔ زران کو اب اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو منہ بنا کر ایسے کھڑی تھی جیسے اس نے اپنے حسین چہرے کا دیدار کرنے کا سب کو اعزاز بخشا ہو۔ زران خان زادہ یہ بھی سمجھ رہا تھا وہ کیوں کھڑی ہے، اس صوفے پر بھی بیٹھنا نہیں چاہتی جس صوفے پر وہ بیٹھا تھا۔ باجی کی بات کو بھی سیریس نہیں لیا تھا، اسے اپنے سامنے کھڑی چھٹانگ پر لڑکی پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا جس کی زبان گز پر لمبی تھی، ایٹیٹیوڈ تو ایسے تھا جیسے مس ورلڈ ہو۔ زران نے اسے قہر بار نظروں سے گھورا۔ ابرش بیٹا صوفے پر بیٹھ جاؤ، تاجی نے دوبارہ نرمی سے کہا تو ابرش آہستگی سے چلتے ہوئے تاجی کے پاؤں کی طرف بیٹھ کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ دران اس کے داجی کے پیروں کے پاس بیٹھنے پر چونکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اس جیسی نک چڑی مغرور لڑکی جو اس دن داجی کے بارے میں بنا سوچے سمجھے فضول بول رہی تھی، آج کافی آرام سے ان کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ابرش بیٹا تم صوفے پر بیٹھ جاؤ، داجی نے اپنے پاؤں اوپر کی طرف کھینچے تھے۔ نہیں داجی میں ٹھیک ہوں، آپ میری وجہ سے بے آرام نہ ہو، ابرش نے آہستگی سے جواب دیا تو زران خان زادہ غش کھانے کو تھا۔ وہ اتنی تمیز کے دائرے میں بھی بات کر سکتی ہے، اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ ہم تمہارا داجی تو نہیں ہوا، ہم تو تمہارا نانا ہوا۔ انایا اور راحل نے مجھے نانا کہا ہے، تم نے ہم کو کیوں داجی کہا؟ داجی مسکرائے تھے۔ وہ زران نے باہر آپ کو داجی پکارا تو مجھے لگا سب آپ کو داجی کہتے ہیں، ابرش نے صاف گوئی سے کہا۔ زران ایک بار پھر سے چونکا تھا، وہ اس کا نام بآسانی لے رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا یہ لڑکی دل میں جو بھی ہو وہ بآسانی کہہ دیتی ہے، ورنہ جتنی ناگواری اس کے چہرے پر اس کے لیے تھی، کوئی اور ہوتا کبھی اس کا نام نہ لیتا۔ زران اسے بغور دیکھتا داجی سے اجازت لیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابرش نے گرین اینڈ یلو کلر کا جدید اور سٹائلش لہنگا پہن رکھا تھا۔ لہنگے پر بہت خوبصورت ورک ہوا تھا، ساتھ میں گرین کلر کی بہت شارٹ سی شرٹ تھی جو بالکل سمپل تھی، مگر اس کے فل سلیوز پر کٹ ورک ہوا تھا جس میں اس کے دودھیا بازو لشکارے مار رہی تھی۔ آج زہلے کی بہن جو اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اس کی بیٹی کی مہندی تھی۔ ابرش کل رات سے کمرے میں ہی تھی، وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ ایک دو مرتبہ ملازمہ اسے ناشتے اور کھانے پر بلانے آئی تھی، بھوک نہیں کہہ کر منع کر دیا تھا۔ اب شام ہو رہی تھی تو زہلے کی ڈانٹ پر وہ تیار ہو رہی تھی۔ یہاں سبھی بہت اچھے تھے، جو تھوڑا بہت اس کے دل میں سب کے لیے قدورت تھی وہ زہلے کو بے انتہا خوش دیکھ کر دور ہو گئی تھی۔ اس نے زہلے کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا اب دیکھ رہی تھی۔ ویسے بھی اس نے قدورت رکھ کر کرنا بھی کیا تھا، یہ اس کا حویلی پہلا اور آخری چکر تھا۔ زہلے کے مجبور کرنے پر آ گئی تھی، مگر اسی شرط پر کہ اس کے بعد اسے مجبور نہیں کریں گی۔ اس نے آئینے میں خود کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا، وہ بغیر میک اپ کے بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو سٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ رکھا تھا، جیولری میں صرف چوکر پہن رکھا تھا۔ اسے کسی چیز کی کمی لگ رہی تھی، وہ کمی کیا تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنا ڈریس بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابرش نے یہ ڈریس اور باقی ڈریسز اپنی تایا کی بیٹی کی شادی پر لیے تھے، بلکہ اس نے زعیم اور اس کی فیملی کے ساتھ جا کر شاپنگ کی تھی۔ وہاں سب نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس لیے تھے جو جتنے سٹائلش تھے اتنے ہی ماڈ اور جدید تھے۔ بیک لیس، گہرے گلے، سلیو لیس پر مشتمل ڈریسز تھے، اور شادی پر بھی کم و بیش سب کی ایسے ہی ڈریسنگ تھی۔ کچھ لڑکیوں اور خواتین کی اس طرح کی ڈریسنگ تھی کہ ابرش امریکہ میں رہنے کے باوجود اس طرح کی ڈریسنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کا اس ڈریس کا گلا پیچھے سے تھوڑا بڑا تھا جو اس نے اپنے بالوں سے چھپایا تھا۔ یہاں اس نے تمام خواتین کو دوپٹوں میں دیکھا تھا۔ اسے ابھی نہیں پتا تھا وہ شادی پر کس طرح کی ڈریسنگ کریں گی، مگر اسے اتنا یقین تھا کہ وہ اچھی اور سلجھی ڈریسنگ کریں گی، بالکل سہلے خاتون کی طرح۔ یہی نہیں تھا، زہلے نے اسے کبھی ڈریسنگ پر ٹوکا نہیں تھا، بہت دفعہ ٹوکا تھا،
اسے دوپٹہ اوڑھ کر رکھنے کو کہتی تھی۔ مگر وہ انہیں جواباً ایسی نظروں سے دیکھتی کہ وہ اپنی نظریں چھڑا جاتی۔ اس نے 15 سال کی عمر میں امریکہ میں جاب کرنی شروع کر دی تھی، جہاں جینز اور شرٹ پہننا ضروری تھا۔ بعض جگہوں پر شارٹ سکرٹ کا تقاضا ہوتا، مگر وہ انکار کر دیتی اور وہ نوکری چھوڑ دیتی۔ شاید زہلے کی تربیت کا اثر تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ وہ گھر کے ماحول اور باہر کے تلخ حقائق دیکھتے ہوئے خود بھی تلخ اور خود سر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر پڑنے والی نظروں کو سرے سے ہی اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، اسے ہر کوئی اوپر سے نیچے تک دیکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اور وہ ایسے میں بے حس و لاپرواہ بن جاتی۔ اتنی نظروں کا سامنا کرنا پڑا کہ اب اسے احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ کیسے لباس اور کس طرح کی نظروں کے حصار میں ہے۔ مگر جب اس دن زران خان زادہ نے اسے جن نظروں سے دیکھا اور احساس دلایا تو اسے بہت ذلت اور توہین محسوس ہوئی۔ اسے اب بھی اس کی نظریں نہیں بھولتی تھی۔ اس کی براؤن بے باک آنکھیں اسے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہوتی۔ اس نے خود کو دیکھتے ہوئے ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نیٹ کا دوپٹہ سر پر اوڑھا، جس پر اس کا خوبصورت چہرہ گرین دوپٹے کے حالے میں مزید دھمکنے لگا۔ مگر اس نے جھنجھلاتے ہوئے دوپٹہ سر سے اتار کر گلے میں ڈالا تھا۔ اب نیٹ کے دوپٹے میں اس کی فٹنگ شرٹ میں اس کے بدن کے نشیب و فراز نمایاں ہونے لگے تھے۔ جھنجھلاتے ہوئے اب کی بار دوپٹہ گلے سے اتار کر بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ اف کیا مصیبت ہے! یہ زران خانزادہ تو میرے لیے کسی نائٹ میئر سے کم نہیں ہے۔ اس کی گہری اور بے باک نظریں یاد آئی تھیں۔ اگر اس نے ایک بار اور مجھے ان نظروں سے دیکھ لیا تو میں شاید اپنی جان سے ہی چلی جاؤں۔ ابرش نے جھرجھری لیتے ہوئے سوچا۔ اصولاً تو اسے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر وہ اس کے الفاظ اور اس کی نگاہیں بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کسی نے ایسے اس کے لیے توہین امیز الفاظ استعمال کیے نہیں تھے۔ اگر کوئی اسے خوبصورت کہتا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتا، اگر کوئی اس کے جسم کو دیکھتا بھی تھا مگر اسے ایسے احساس نہ دلاتا تھا۔ زران خانزادہ کے توہین میں لپٹے الفاظ اسے بھلائے نہیں بھولتے تھے۔ ابرش نے دوبارہ سے دوپٹہ اٹھا کر اسے بیگ سے اس طرح لیا کہ آگے سینے کو اچھی طرح کور کیا تھا۔ اتنا خاص فائدہ تو نہیں ہوا تھا، مگر کچھ حد تک کور ہو گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو حویلی میں بہت سے مہمان آ چکے تھے۔ خجستہ کو لاؤنج میں صوفے پر ہی بٹھایا ہوا تھا۔ ابرش کے اندازے کے مطابق سب عورتوں نے بہت اچھی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، سب نے سروں پر دوپٹے لیے ہوئے تھے۔ اس طرف کوئی مرد نہیں تھا۔ ابرش حیرانگی سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہاں طاہیہ کی بیٹی کی شادی پر ایسا ماحول نہیں تھا، وہاں تو مرد عورت اکٹھے ہی تھے۔ اسے اپنا آپ سب میں مس فٹ لگا تو وہ زہلے کی پکار پر بھی رکی نہیں تھی، بلکہ وہاں سے چلی آئی۔ رات حویلی کو دیکھا نہیں تھا تو حویلی کو اچھی طرح دیکھنے لگی۔ وہ بھی زنان خانہ سے ہوتی مردان خانہ کی طرف آئی تھی کہ اسے زران خانزادہ آتا دکھائی دیا، بلیک شلوار قمیض میں، کندھوں پر بلیک مردانہ شال اوڑھے، اپنی بھاری قدموں کی دھمک سے ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی دھمک سے اس کا دل بھی لرز اٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیسا خوف تھا جو اس پر اس کا چھاتا جا رہا تھا۔ اس کی روبدار پراسس شخصیت کا اثر تھا یا پھر اس کی کڑوی اور اسٹریٹ فارورڈ زبان، جو بھی تھا اس سے خوف کھانے لگی تھی۔ اس کے سامنے وہ ایک پل نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی، نہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے دیکھتی ایک پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ جانتی تھی اسے دیکھتی ہی اس پر تن ضرور کرے گا۔ اس کے مزاج سے وہ اچھی طرح اندازہ کر چکی تھی۔ وہ کافی منتقم مزاج تھا جو اتنی آسانی سے بات نہیں بھولتا تھا۔ ٹیک لگائے گہرے سانس لیتی بمشکل خود پر قابو پائے ہوئی تھی۔ مردان خانے میں اس وقت اس حصے میں کوئی نہیں تھا۔ ابرش نہیں چاہتی تھی اسے زران خانزادہ کی نظروں کا سامنے کرنے پڑے۔ اسے اپنا حلیہ اس قابل نہیں لگا تھا وہ زنان خانزادہ جسے بے باک اور بے شرم اور غسیلے مرد کے سامنے جائے۔ غسیلے مردوں سے تو اس کی ویسے ہی جان جاتی تھی۔
عمر اپنے باپ پاشا کو زہلے پر غصہ کرتے اسے مارتے ہی دیکھا تھا، بلکہ کتنی کتنی مرتبہ پاشا نے اس پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا۔ تب سے ہی وہ مردوں سے دور بھاگتی تھی، وہ سیلے اور سخت قسم کے مردوں سے اس کی جان چاہتی تھی۔ زران خانزادہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، ابریش کو ادھر مردان خانے کی طرف آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پلر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ خانزادہ کے سنجیدہ چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری، وہ رات سے اسے حیران کر رہی تھی۔ رات اسے تمیز کے دائرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، جیسے وہ اس دن زہلی خاتون کے سامنے کھڑی چلا رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ کافی بدتمیز اور خودسر ہے، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ اتنی بھی بدتمیز نہیں تھی۔ اب وہ اسے دیکھ کر جس طرح چھپی تھی، اسے ایک چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ برش کو اگنور کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھنا لگا، مگر پلر کے پیچھے سے نظر آتا سبز آنچل نے دوبارہ سے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدموں کا رخ اس سبز آنچل کی طرف بڑھا۔ ابرش جو سانس روکے کھڑی تھی، بھاری قدموں کی آواز قریب محسوس ہوتے اور سٹرونگ مردانہ خوشبو محسوس کرتے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسی طرح سے خود پر شال کی طرح لپیٹا تھا۔ زران خانزادہ پلر کے قریب آیا تو ابرش کی گہری ہوتی سانسوں کو سن کر حیران ہوا۔ اس کی تیز سانسیں اس کی سماعتوں کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ زران خانزادہ حیرت سے اس کی سانسوں کی آواز سنتا ابرش کے سامنے آیا تو پلر سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے ہوئے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ دوپٹہ اس نے سینے سے اچھی طرح اپنی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ زران خانزادہ نے غور کیا تو پتہ چلا کہ محترمہ کوئی دعا پڑھ رہی ہیں۔ وہ بھی اپنی آنکھیں سختی سے میچے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ سانسوں کا مدھم زیرو بم، ہلکے ہلکے لرزتے ہونٹ دوپٹہ آگے سے مٹھیوں میں جکڑے، وہ زران خانزادہ کی دھڑکنوں میں بری طرح ارتعاش برپا کر چکی تھی۔ اس کی دھڑکنوں میں ہلچل اس کی بے پناہ خوبصورتی نے مچایا تھا، یا پھر اس کا معصومانہ ایکٹ، وہ نہیں جانتا تھا، مگر جو بھی تھا اس کا دل پہلی مرتبہ یوں تیزی سے دھڑکا تھا۔ چھپ رہی تھی اور دوپٹہ بھی اس سے خائف ہوتے اپنے دوپٹے کو ایسے پکڑے ہوئے تھی۔ اس بات نے زران خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ کو اور گہرا کیا تھا۔ زران خانزادہ بے اختیار ہوتے اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھے گیا۔ یہ بالکل بے اختیار عمل تھا۔ وہ اس کی کزن تھی، اس کے لیے احترام کا باعث تھی، مگر اس دن جو کچھ اس نے کہا اسے کافی سخت اور بے باک گفتگو فرما کر آیا تھا۔ کوئی افسوس نہ تھا، کیونکہ وہ واقعی میں منتقم مزاج بنتا تھا، کسی کو اتنی آسانی سے معاف نہ کرتا تھا۔ اب اس کے قریب ہونا بے اختیار عمل تھا جس پر زران خانزادہ کو خود پر اختیار نہ تھا۔ اپنے بہت پاس سے اٹھتی سٹرونگ مردانہ خوشبو جو ابرش کو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابرش نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو زران خانزادہ کو پلر کے دونوں اطراف میں پلر پر ہاتھ جمائے خود پر جھکا پایا۔ ابرش کی آنکھیں زران خانزادہ کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ مزید پلر میں سمٹی تھی، وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ ذرا سے آگے ہوتی یقیناً زران خانزادہ کے لبوں سے اس کے لب ٹکرا جاتے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ زران خانزادہ کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں یہاں حویلی دیکھنے آئی تھی۔ ابرش نے اب دونوں ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو سینے سے جکڑا۔ زران خانزادہ یہ محسوس کرتا اس سے دور ہوا تھا، اسے پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ پھر اسے بدکردار عیاش خان سمجھ رہی تھی، جو باہر کی عورتوں پر بری نظر رکھتا ہے۔ جس طرح اسے دیکھ کر سہمی تھی اور دوپٹہ سینے سے جکڑے کھڑی تھی، اس سے تو یہی ثابت ہو رہا تھا اسے عیاش قسم کا مرد سمجھتی ہے۔ زران خانزادہ کو اب یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ ابرش اس کو دور ہوتا دیکھ کر پلر کے دوسری طرف سے جانے لگی تو زران خانزادہ کے ہاتھ میں اس کی کلائی آ چکے تھے۔ سے زران کو دیکھا۔ او ہیلو محترمہ، کہاں؟
وہ مردان خانہ ہے، وہاں آگے بہت سارے مرد ہیں، کیا آپ اس حلیے میں مردوں کے سامنے جائیں گی؟ اور ویسے بھی یہ حویلی ہے، کوئی باغ نہیں جو آپ یہاں چہل قدمی کریں۔ زران خان زادہ نے مسکراہٹ دبائے اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ اسے اس کی آنکھیں کافی اچھی لگی تھیں، جن میں حیرانگی واضح تھی۔ زران نہ چاہتے بھی شرارتی ہوا۔ سنجیدہ ہی رکھا تھا، اب وہ اسے ایک سخت اجڑ گنوار سنکی خان سمجھتی تھی، تو اس کی اتنی جلدی غلط فہمی دور کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، بلکہ اسے یہ غلط فہمی دور کرنی ہی نہ تھی۔ وہ جانتا تھا یہاں سے جانے کے بعد شاید وہ یہاں کبھی نہ آئے، وہ دونوں پھر کبھی نہ ملے۔ وہ بھی اسے آئندہ زندگی میں ملنا نہیں چاہتا تھا۔ میں گارڈن میں نہیں ہوں، مگر آپ بھی میرے شوہر نہیں ہیں جو اتنے حق سے میری کلائی پکڑے ہوئے ہیں۔ ابرش کی بات پر زران خانزادہ حیرانگی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اتنی آسانی سے یہ بات کہہ گئی تھی، اور اس بات پر اس کے چہرے پر کوئی خفت نہیں تھی، بلکہ صرف ناگواری تھی۔ اسے اس کی کلائی پکڑنا پسند نہیں آیا تھا۔ اتنا تو سمجھ گیا تھا محترمہ کچھ زیادہ ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ زران نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے دوبارہ پلر سے لگایا۔ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، نہ ہی مجھے تمہارا شوہر بننے کا شوق ہے۔ کہا تھا تمہیں رات کو، ہم خان تم جیسی عورتوں کو اپنی عورت نہیں بناتے۔ زران خان زادہ اس کے چہرے پر نظریں دوڑائے بولا۔ توہین کے مارے سرخ ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ میرا مطلب ہے تم کیا کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہو۔ ابرش نے تم کہہ کر اسے وہ عزت دینا ضروری نہیں سمجھا تھا جو اسے آپ کہہ کر دے چکی تھی۔ اسے تم کہہ کر اپنے لب پھیلائے جن نظروں سے دیکھ رہی تھی، زران خان زادہ کے لیے اپنی مسکراہٹ چھپانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ فارورڈ ہی نہیں بلکہ اس کے ایکسپریشن بھی بہت صاف اور واضح ہوتے تھے۔ وہ جو سوچتی تھی مقابل کے لیے جاننا مشکل نہ ہوتا تھا۔ چلو میں کھل کر کہتا ہوں۔ زران خان زادہ نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ وہ انتہائی سنجیدہ ہوا۔ ابرش بھی لب بھینچے اسے سنجیدگی سے دیکھے گئی۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں، تم بنا سوچے سمجھے بولتی ہو، تم اپنے لفظوں پر شرمندہ بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا، تمہیں ڈریسنگ کرنے کی تمیز بالکل نہیں ہے۔ زران نے اب کی بار اس کے نشیب و فراز پر اپنی نگاہیں گاڑی۔ ابرش جس نے دوپٹہ مٹھیوں میں جکڑا تھا مزید اچھی طرح خود کو کور کیا۔ زران یہ دیکھتا گہرا مسکرا گیا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ بات کر کے اسے زج کیا تھا، اور وہ زج ہو بھی گئی تھی۔ اس کی تلملاہٹ اور لال چہرہ زران خان زادہ کو مزہ دے گیا تھا۔ مغرور بدتمیز لڑکی ہو، زران نے اس کی مزید برائیاں گنوائیں۔ دیکھو مسٹر خان زادہ، ابرش نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پکارا، ابھی تمہاری تعریفیں ختم نہیں ہوئی، مزید سن لو۔ زران نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا۔ تم نہ صرف مغرور بلکہ خود پسند بھی ہو۔ تمہیں اپنی خوبصورتی پر بے حد غرور ہے، اور تمہیں لگتا ہے تم خوبصورت ہو۔ اصل میں تم بالکل خوبصورت نہیں ہو۔ تمہیں کوئی نہ دیکھے تو تمہیں اس پر غصہ آتا ہے، اگر تمہیں کوئی دیکھے تو تمہیں مزید غصہ آتا ہے۔ تمہیں خود ہی نہیں پتا تم کیا چاہتی ہو، تم ایک کنفیوژن پرسن ہو۔ ابرش منہ کھولے سب سن رہی تھی۔ اس نے آخری بات بالکل سچ کہی تھی۔ اسے اس دن پہلے اس کے نہ دیکھنے پر غصہ آیا تھا، اور بعد میں اس کے دیکھنے پر غصہ آیا تھا۔ سب سے بڑی برائی تم دل میں مقابل کی ہر بات سچ تسلیم کرتی ہو، منہ سے اقرار نہیں کرتی۔ نے کہا تو ابرش کا رنگ مزید سرخ پڑا تھا۔ وہ اس کی دل کی بات بھی جان گیا تھا۔ تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ ابرش تڑک کر بولی۔ وہ مزید اس کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ جو کہوں گا، کیا کہوں گا میں جو ہوں سامنے ہوں بالکل پرفیکٹ۔ زران نے سنجیدگی سے آبرو چکایا تھا۔ تم ایک، ابرش بول رہی تھی کہ زران نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ میں مغرور انسان ہوں جسے اپنی دولت، شان و شوکت پر غرور ہے، جسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں، جو صرف اپنی گھر کی عورتوں کو عزت دیتا ہے۔ میں خان ہوں، اس لیے میں صفاق، ظالم، جنگلی، وحشی، اجڑ، گنوار بھی ہوں۔ تمہاری ریسرچ بالکل میرے بارے میں ٹھیک تھی، میں واقعی میں ایسا ہی ہوں۔ وہ ابرش کے دل کی تمام باتیں خود کے لیے کہہ چکا تھا۔ ابرش مزید تلملا کر رہ گئی تھی۔ وہ تو ایسے اپنی برائیاں گنوا رہا تھا جیسے وہ چھائیاں ہو۔ اسے تو بالکل شرم نہ تھی۔
बात यह है मिस अमेरिका, बेशक तुम हमारे घर की औरत नहीं हो, मगर फिर भी आप मर्दान खाने में मर्दों में नहीं जा सकती। आप यहाँ कुछ दिन की मेहमान हैं, तो मेहमान बनकर रहें तो बेहतर होगा। जरान उसे घूरता वहाँ से चला गया। अब्रिश उसके जाने के बाद काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही। वो जो जरान खानज़ादा के मुतल्लिक सोच रही थी, उसकी सोच और अंदाज़ों पर मोहर लगा चुका था। पहले से कहीं ज़्यादा उसके दिल में उसके लिए नापसंदीदगी पैदा हो चुकी थी। इमाम खानज़ादा बहारे के रूम का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। वो हाथ में पकड़ा पैकेट जिसमें गुलाब के गजरे थे वो लिए बेड की जानिब बढ़ा और बेड पर बैठकर बहारे का इंतज़ार करने लगा, जो ड्रेसिंग रूम में मौजूद थी। कुछ ही देर बाद वो ड्रेसिंग रूम में येलो कामदार मैक्सी पहने हुए निकली थी। उसने ड्रेसिंग से निकलते हुए शहराम खानज़ादा को बेड पर बैठा देख लिया था, मगर उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए वो ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ी। उसकी आंखें रोने की वजह से बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। वो कल से मुसलसल रो रही थी। उसने घर आकर रोजीना खानम को बढ़ा चढ़ाकर सारा किस्सा उनकी गोश गुजारा था, जिसमें उसने शहराम को कसूरवार ठहराया था और ये भी उसे शहराम से तलाक चाहिए। मगर रोजीना खानम ने उसे तलाक की बात पर ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था। उन्होंने परी गुल और अमीना खानम का भी लिहाज नहीं किया था। थप्पड़ के साथ काफ़ी कुछ सुना भी डाला था। वो कल से कमरे से बाहर नहीं निकली थी, ना ही उसने खाना खाया था। अभी थोड़ी देर पहले रोजीना खानम ने आकर उसकी फिर से क्लास ली थी, जिसकी वजह से वो अब ना सिर्फ चाहते हुए भी तैयार हो रही थी। शहराम खानज़ादा इस वक्त ब्लैक शलवार कमीज़ पर ब्लैक ही शॉल कंधों पर डाले हुए था। उसने बेड पर बैठे ही लब भींचे बहारे को देखा, जो अपने बालों में ब्रश फेर रही थी। वजूद को मुकम्मल इग्नोर की हुई थी, जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं, या फिर उसके लिए उसका होना या ना होना बिल्कुल मायने नहीं रखता। वो बिना दुपट्टे के उससे बेनियाज खड़ी थी, वरना वो उसे देखते ही अपना दुपट्टा लेना अपना फ़र्ज समझती थी। शहराम अब बेड के क्राउन के साथ टेक लगाए उसे गौर से देखने लगा। बहारे ने बाल बनाकर सर पर अच्छी तरह दुपट्टा लिया था, होंठों पर लिपस्टिक लगाए वो उसे मुकम्मल इग्नोर करते बाहर जाने लगे। हमने जल्दी से उठकर दरवाज़ा लॉक किया और उसे अपनी बाहों में भरा। वो अब खामोशी से उसकी बाहों के हिसार में नज़रें झुकाए खड़ी थी। आज उसने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। शहराम उसकी कमर पर अपने दोनों बाजू लपेटे हुआ था। वो उसकी बाहों में बिल्कुल बेहिस्सो हरकत नज़रें झुकाए खड़ी थी। इतनी सादतमंदी, क्यों मुझे हार्ट अटैक करने का इरादा है? शहराम उसकी झुकी नज़रों को देखकर शरारतन बोला। बहारे को कोई रिएक्ट न करते देखकर शहराम संजीदा हुआ था। उसके एक गाल पर उंगलियों का निशान वाजिया था। कल जो हुआ उसे खबर हो चुकी थी। शहराम ने इस बात पर काफ़ी हंगामा भी खड़ा किया था कि उसकी बीवी पर हाथ उठाने का हक किसी को भी नहीं है। वो इसका और इसकी बीवी का मसला है, वो देख लेगा। शहराम ने उसके गाल के निशान पर नरमी से अपनी उंगलियां फेरी। बहारे ने उसकी उंगलियां अपने गाल से झटकी थी। मजाक उड़ाने आए हो मेरा? मुझे बताने आए हो कि मैं कितनी बेबस हूँ? मुझ पर कोई भी हाथ उठा सकता है। जब जब मैं तुमसे तलाक मांगूंगी, ऐसे ही कई थप्पड़ मेरा मुकद्दर होंगे, तो खुश हो जाओ। शहराम खानज़ादा, कल मुझे लाउंज में मुलाजमाओं के सामने थप्पड़ पड़ा है। बहारे गुल उसकी बाहों में खड़ी चटक पड़ी थी। आइंदा तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने बात की है तुम्हारी मोरे से, शहराम ने संजीदगी से कहते हुए उसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत किया था। उसकी बाहों में अब खड़ी उसकी बात पर छिटपटाई थी। मुझ पर यह एहसान भी तुम्हारा किया धरा होगा। सब मुझे दिन में हज़ारों बार जताते हैं। मैं आज जो कुछ हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। वो मुझे जल्द तुम्हारे हवाले कर देंगे। जैसे मैं कोई गाय बैल या बकरी हूँ जो मुझे तुम्हारे खूंटे से बांध देंगे। बहारे गुल उसकी बाहों में मछली थी। क्या चाहती हो बहारे? तुम सिर्फ इसलिए मुझसे तलाक चाहती हो क्योंकि मैंने तालीम हासिल नहीं की? तुम्हारे नज़दीक शहराम खानज़ादा की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे जज्बात कोई अहमियत नहीं रखते। क्या हो जाता अगर मैं आला तालीम याफ्ता होता? मैं अमेरिका, लंदन या फिर यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता।
तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात बदल जाते हैं? क्या दिलों के रिश्ते इतने खुदगर्ज होते हैं जो दिखावे और ख्वाहिशात से जुड़े होते हैं? हाँ, दिलों के रिश्ते खुदगर्ज होते हैं। ये दिल भी उसी तरफ राग़िब होता है जो दिल को बाता है। तुम मुझे कभी नहीं भाई, कैसे तुम्हें पसंद करती हूँ, कर सकती हूँ जिसकी अपनी कोई पहचान ना हो। बहारें उसकी बाहों में खुद को छुड़ाते हुए चीखी थी। लेकिन मैंने तो तुमसे तब मोहब्बत की जब तुम सिर्फ बहारें थी। मैंने तो डॉक्टर बहारे से कभी मोहब्बत नहीं की। शहराम की कर्ब से कही हुई बात पर वह इस्तहज़ाइया मुस्कुराई। हमेशा मुझसे नफ़रत का इजहार करते आए हो, यहाँ तक कि मेरी ज़िद में तुमने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी। मुझसे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकते हो तुम शहराम? बहारे ने तल्खी से सवाल किया। ज़िद में पढ़ाई छोड़ी थी क्योंकि मैं चाहता था तुम मुझसे मोहब्बत करो, ना कि मेरी कामयाबी से। लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता था तुम एक खुदगर्ज लड़की निकलोगी जिसे सिर्फ खुद से प्यार है। शहराम ने बहारे की आंखों में देखते हुए उसे अपने एहसास से आज़ाद किया। अगर मैं खुद गर्ज हूँ तो तलाक दो मुझे, आज़ाद करो मुझे, बहारे हलक के बल चीखी। शहराम के धुआं धुआं चेहरे पर नजरें घाटते हुए इस्तहज़ाइया हंसी थी। रुख पलटे दरवाजे की तरफ बढ़ी। राम ने उसका दुपट्टा पकड़कर खींचा था। उसने इतनी ज़ोर से दुपट्टा खींचा था उसके बालों में बुरी तरह खिंच पड़ी। दुपट्टा पिन से अटैच किया हुआ था जिसे शहराम ने बेदर्दी से खींच डाला। उसने बेयकीनी से रुख पलटे शहराम को देखा जो उसका दुपट्टा हाथ में लिए सुर्ख आंखों से देख रहा था। उसे खौफ सा महसूस हुआ। उसे जिन नज़रों से देख रहा था वो अंदर तक लरस गई थी। वो जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसे शहराम से खौफ महसूस हुआ था। उसके नज़दीक वो अनपढ़ गंवार था जिसका तहजीब से दूर दूर वास्ता ना था। वो इसके साथ कुछ भी कर सकता था, अपने निकाह में होने का फ़ायदा उठा सकता था। दूसरा, वो बाहर ऐसी हालत में बिना दुपट्टे के जाकर फंक्शन में सबको शहराम के करतूत बताना चाहती थी। थप्पड़ खा कर भी वो संभली नहीं थी। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलती शहराम ने उसे पीछे से बालों में से दबोचा था। उसने बालों से दबोच कर उसे अपने मुकाबिल किया। उसकी सख्त गिरफ्त पर सिसक कर रह गई थी। उसने बहुत बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में उसके बालों को जकड़ा हुआ था जिस पर वो अपनी गिरफ्त मुसलसल बढ़ाए जा रहा था। छोड़ो मुझे जंगली वहशी इंसान, बहारे अपने बाल छुड़ाते हुए चिल्लाई। मैंने कभी तुम्हें अपना जंगली और वहशीपन दिखाया ही तो नहीं है, तभी तो तुम्हारी ज़बान इतनी फराटे भरती है। मगर आज मैं तुम्हें अपना जंगली और वहशीपन दिखाऊंगा ताकि तुम्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो असल में एक गंवार इंसान जब वहशीपन पर उतरता है तो कैसा महसूस होता है। शहराम ने उसे बेड पर धक्का दिया। बहारें नर्म गद्दे पर बुरी तरह गिरी थी। इससे पहले बहारें बेड से उठती शहराम ने आगे बढ़कर बहारे की कलाइयों को अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें बेड से लगाया था और इस पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ। बहारे अब उसके बाहरी वजूद के नीचे सांस तक नहीं ले पा रही थी। उसकी कलाई में चूड़ियाँ टूट कर उसकी कलाई को जख्मी कर चुकी थी, मगर शहराम को उसकी कोई परवाह नहीं थी। राम, ये क्या कर रही हो तुम? होश में तो हो? बहारे ने सदमे की कैफियत में तकरीबन चीखते हुए कहा। वो तो आज सच में जंगली बना हुआ था। आज ही तो होश में आया हूँ। मैं ही पागल बेवकूफ़ था जिसे लगा था तुम्हें मोहब्बत की बात समझ में आती है, लेकिन नहीं, ये मेरी भूल थी। तुम्हें सिर्फ वो रवैया समझ में आता है जो अब मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। राम ने उसकी नाजुक कलाइयों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसकी कान में छुपते उसकी कान की लो को दांतों से खींच कर काटा। बहारें दर्द से चिल्ला उठी थी। कहा था मैंने, मुझे इतना गुस्सा दिलाओ जितना सहन कर सको। शहराम ने बहारे की कमर में हाथ डालते उसे ज़रा सा ऊपर किया था। एक हाथ से उसकी दोनों कलाइयाँ जकड़ी हुई थी। कमर को उठाते उसकी जिप खींच डाली थी। बहारे की आंखें खतरनाक हद तक खुल गई थी। मैक्सी अब उसके शोल्डर से ढीली हो चुकी थी। शहराम, ये तुम क्या कर रहे हो? बहारे की सदमे से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो वहशी जंगली ही नहीं, पहाड़ी भी था। उसकी पहाड़ जैसे वजूद के नीचे उसका हरकत करना भी महाल हो चुका था।
नहीं पता मेरी पढ़ी लिखी बीवी, मैं अपना हक ले रहा हूँ। पढ़ा तो होगा ना शोहर के हकूक़, ये भी पढ़ा होगा। शोहर के हकूक़ ना करने वाली बीवी जहन्नमी है। मैं तुम्हें सिर्फ दोज़ख की आग से बचाना चाहता हूँ। मेरी नाजुक बहारें किचन में चूल्हे के आगे खड़ी हो जाए तो उसकी तपश से उसका रंग ख़राब हो जाता है। मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा जब जहन्नम में तुम जलोगे। ने कहते उसे कमर से उठाते, उसकी मैक्सी उसकी आस्तीनों से निकालते, उसके तन से जुदा करते दूर उछाल दी थी। बहारे ने रोते हुए अपनी आंखें मींच ली थी। अपने ऊपर कंबल लेते उसकी कलाइयाँ जकड़े उसके होठों पर झुका। वो इतनी शिद्दत से उसके होठों पर काबिज हुआ था। बहारे उसकी शिद्दत और उसकी सख्ती पर फड़फड़ा कर रह गई, मगर वो मुसलसल उसके लबों पर अपनी सख्ती बढ़ा रहा था। बहारक की आंखों से सियाल मादा जारी हुआ। वो गहरा कट लगाकर पीछे हुआ। बहारे अपनी हालत और उसके वहशी लम्स से इतनी खौफजदा हो चुकी थी, वो हरकत भी न कर पा रही थी। उसके सामने दुपट्टा नहीं उतारती थी। आज इस तरह उसकी गिरफ्त में थी। बेबसी के एहसास से उसका मरने को दिल कर रहा था। जी तो मेरा यही कर रहा है, आज तुम्हें असल में तुम्हारी औकात याद दिलाऊं। मगर मैं तुम्हारी तरह इतना नहीं गिर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए इतना ट्रायल काफ़ी है। आइंदा मुंह से तलाक का लफ्ज़ निकालते ये सीन अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना। अगर मैक्सी तुम्हारे तन से उतर सकती है तो इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। आज तुम्हारी इसलिए बचत हो गई क्योंकि मैं वाकई में अनपढ़ हूँ। पढ़ा लिखा होता तो तुम्हें अच्छी तरह बताता कि मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ। एक पढ़ा लिखा शौहर अपना हक कैसे लेता। तुम बाहर जाकर सबको बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला था। अब ज़रूर बताना, चीख चीख कर बताना। कल खजस्ता के साथ तुम्हारी भी रुखसती हो जाएगी और फिर सिर्फ तुम्हारे तन से मैक्सी ही नहीं उतरेगी, और भी बहुत कुछ होगा जो तुम्हारी ये खुदगर्ज जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि मैं एक देहाती और अनपढ़ हूँ जिसको किसी बात की तमीज़ तो होती नहीं। इमाम खानज़ादा अपनी बद तहसीबी और जाहिलानापन तुम्हारे पूर पूर में उतार देगा। ना तजर्बाकार भी हूँ, सारे तजर्बे तुम पर ही करूँगा। पहली रात ही तुम कहीं मर ही ना जाओ इस जाहिल और वहशी इंसान के सितम से। शहराम उसके कान में फंकारता उसके ऊपर से उठा था और कमरे से बाहर निकल गया। बहारे कंबल अच्छी तरह खुद पर लपेटी तकिए पर सर पटके पटकते रोने लगी थी।